کے لیے، اسی اسلام پر چلنے کے لیے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پھانسی کا پھندا، کافر خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی کے پھندے کے سامنے سارے کافر کھڑے کر دیتے ہیں۔ کافرین ایک مجمع میں ہے، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پھانسی کا پھندا ہے۔ میرے مسلمانوں، واقعے کو سنو اور اپنی زندگی میں اسی مجلس سے عہد کر کے جاؤ کہ کبھی اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اسلام پر آج تک نہیں آنے دیں گے۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے سامنے نبی کو گالی دی جاتی ہے، آج ہمارے سامنے اسلام کے خلاف زہر پھیلایا جاتا ہے، مگر ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری غیرت مر چکی ہے۔ صحابہ کرام نے اس اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافرین پوچھتے ہیں کہ خبیب بس تو اتنا اقرار کر لے، بس اتنا تسلیم کر لے کہ کاش آج اس جگہ پر محمد ہوتا اور میں چھوڑ دیا جاتا، بس اس بات کا اقرار کر لے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافرو، تم کہتے ہو کہ میں چھوڑ دیا جاؤں اور ہمارے نبی کو میری جگہ پر کھڑا کر دیا جائے۔ کافرو، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، میں بھی یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے پھانسی نہ دی جائے اور اس کے بدلے میرے نبی کے پاؤں مبارک میں معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ وہ اسلام کو سمجھتے تھے، وہ اسلام کی سچائیت، اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت کو سمجھتے تھے۔ آج ہمیں وراثت میں ملا ہے، اور جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا باپ مسلمان، دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام کو کمایا نہیں ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کے لیے نبی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کچھ کافرین آتے ہیں، آ کر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صہیب تم نے یہاں سے مال کمایا ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم مال نہیں لے کر جا سکتے ہو۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمایا ہوا مال، خون پسینے کا مال، کافرین کہنے لگے کہ اگر تم محمد کے پاس جاؤ گے، اگر تم ہمارے یہاں سے جانا چاہتے ہو تو تم مال نہیں لے کے جا سکتے ہو۔ مگر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت کی فکر نہیں تھی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خزانے کی فکر نہیں تھی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے چاندی کی فکر نہیں تھی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی فکر تھی۔ کہنے لگے کافرو، تم مجھے روک رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اگر تم جانا چاہتے ہو محمد کے پاس تو تمہیں دولت رکھ کے جانا ہوگا، تمہیں خزانہ رکھ کے جانا ہوگا۔ یہ لوگ چابی خزانے کی، جاؤ میری ساری دولت، میرا سارا خزانہ تمہیں نصیب ہو جائے، مگر مجھے آج نبی کے پاس جانے سے مت روکو، میں اسلام پر عمل کرنے کے لیے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ صہیب
شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی کی کمائی کو کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور صرف اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے نبی کی محبت میں نکل جاتے ہیں۔ آج ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے، اسلام کے لیے کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اگر خواتین سن رہی ہوں، ان کے سامنے فرعون کی بیوی آسیہ ایک مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ میری مائیں اور بہنیں سنیں، آج جو وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے، کھلے بال بازاروں میں مارکیٹوں میں نظر آتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، وہ سنے کہ اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے آسیہ کو کیا کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پر تھا، جب میں معراج پر گیا تو جبرائیل مجھے ایک ایسی جگہ پر لے کر گئے جہاں مجھے خوشبو محسوس ہو رہی تھی، خوشبو کی مہک آ رہی تھی۔ میں نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل ذرا مجھے بتائیے کہ یہ کیسی خوشبو ہے، میں جو خوشبو محسوس کر رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبرائیل کہنے لگے، یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر سوال کرتے ہیں، جبرائیل ذرا بتاؤ کہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون کا ذرا قصہ تو مجھے بتائیے کہ آج میں ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جبرائیل کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون جب فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس وقت اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے، اور جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے تو اچانک اس خاتون کی زبان سے نکل جاتا ہے بسم اللہ۔ جب فرعون کی بیوی سنتی ہے اس کے زبان سے بسم اللہ کی آواز تو کہتی ہے کہ کیا تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی ہے؟ کیا تو فرعون کو اپنا رب نہیں مانتی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے، نہیں، میں تیرے باپ کو رب نہیں مانتی ہوں، میرا رب تو رب العالمین ہے، میرا خالق رب العالمین ہے، میرا رب العالمین ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو بتا دوں گی کہ تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی ہے۔ خاتون کہتی ہے جا بتا دے۔ اس کی بیٹی فرعون کو بتاتی ہے کہ یہ خاتون تجھے رب نہیں مانتی ہے۔ فرعون کو غصہ آ جاتا ہے۔ فرعون اپنے وزیروں کو، اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک کڑھائی میں تیل گرم کیا جائے اور اس عورت کو بلایا جائے۔ اس عورت کو سامنے رکھ کر اس کے سارے بچوں کو ایک ایک کر کے گرم تیل میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں جب اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ رہ جاتا ہے اور فرعون کا وزیر جب اس بچے کو اس تیل میں ڈالنے جاتا ہے تو ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے، ماں کا دل کانپنے لگتا ہے۔
جھجکنے لگتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے. اتنی دیر میں دودھ پیتا بچہ پکار اٹھتا ہے کہ میری ماں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا عذاب دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ آخرت کی آگ تیز ہے. فرعون کا وزیر دودھ پیتے بچے کو آگ میں اسی تیل میں ڈال دیتا ہے. آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی تیل میں گرم تیل میں ڈال دیتا ہے. جب یہ بات فرعون کی بیوی آسیہ کو پہنچتی ہے تو آسیہ کہتی ہے کہ تو نے اتنا غلط کام کیوں کیا. جب یہ بات اپنی بیوی سے فرعون سنتا ہے تو کہتا ہے کہ میری بیوی کیا تو بھی مجھے رب نہیں مانتی ہے؟ کیا تو بھی اس خاتون کے رب کو اپنا رب مانتی ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ کہنے لگی ہاں مجھے بھی ایک رب العالمین پر ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے. تو میرا رب نہیں ہے، تو میرا خالق نہیں ہے، تو میرا مالک نہیں ہے. میرے بھائیو سنو، کیا ہوتا ہے کہ فرعون اپنی بیوی کے لیے حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے وزیروں اور اس کو چٹیل میدان میں پتریلی زمین پر لٹا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں میکے گاڑ دو. فرعون کی بیوی آسیہ کے دونوں ہاتھوں میں میکے گاڑ دی جاتی ہے اور جب میکے گاڑ دی جاتی ہے تو فرعون کی بیوی آسیہ رب العالمین کی طرف دیکھتی ہے اور پکار اٹھتی ہے کہ اے رب العالمین تو مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے. جب یہ خاتون پکارتی ہے رب العالمین کو اس حالت میں یاد کرتی ہے تو رب العالمین اس خاتون کو آسیہ کو رہتی دنیا میں جنت کا نظارہ کرواتا ہے. آسیہ اس دنیا میں رہ کر اپنی جنت دیکھتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے. فرعون دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، اسے جنون لائق ہو گیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں میکھے گاڑ دی گئی ہے پھر بھی یہ ہنس رہی ہے. اللہ رب العالمین نے اسی حالت میں فرعون کی بیوی آسیہ کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے. ایک خاتون اسلام کے لیے ایک بادشاہ کی بیوی، ایک بادشاہ کا جتنا حق ہوتا ہے بادشاہ کی بیوی کو بھی اتنا حق ہوتا ہے. محلات چھوڑ دیے، زیورات چھوڑ دیے، یہاں تک کہ اپنی جان کی نذرانہ بھی پیش کر دی صرف اور صرف اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے. اس واقعے سے ہماری مائیں اور بہنیں ذرا سوچیں کہ ہم کتنا اسلام پہ عمل کر رہے ہیں اور کتنا کرنا چاہیے.